پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عورت اپنے خاوند کے گھر کی محافظہ ہے اور اس سے اس کے گھر کی چیزوں کے متعلق سوال ہوگا۔ اب ہماری بہنیں بھی ذرا توجہ کریں کہ جن کو اگر شوہر اچھے مل گئے، ان کو بنگلہ مل گیا، گاڑی مل گئی، پیسے کی فراوانی ہے، اس کے بعد ان کو نہیں پتہ کہ میری اپنی ذمہ داری کیا ہے۔ شرعی ذمہ داری سمجھیں۔ بچہ جو ہے وہ سب سے پہلے ماں کی گود کو اپنی تربیت گاہ پاتا ہے۔ ماں جتنی پاکیزہ سوچ کی حامل ہوگی، پازیٹیو تھنکنگ کی حامل ہوگی، اس کی ایکٹیویٹیز جتنی اچھی صاف ستھری ہوں گی، بچے اتنے ویسے سیکھیں گے۔ چنانچہ اگر ایک عورت ہے وہ مطلب علم دین سے عاری ہے اور وہ اپنی کم علمی یا جہالت کی بنا پر خطائیں کر رہی ہے، گناہ کر رہی ہے، خلاف شرع کام کر رہی ہے، یا بد اخلاقیوں کی وجہ سے شوہر کی زندگی عذاب بنائی ہوئی ہے پورے گھر کی، اور بچے اس کو سیکھ رہے ہیں، تو یہ گناہ جاری ہے عورت کے لیے۔ لہذا عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلے شوہر کے اعتبار سے میں عرض کر دیتا ہوں، اس کے مال کی حفاظت کرنا۔ شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر عورت کہیں نہیں دے سکتی ہے۔ اپنی پاکٹ منی میں خود مختار ہے، لیکن اگر شوہر کا مال ہے تو اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں کہ اگر وہ کہیں دینا چاہتی ہے، اس کو یقین ہے کہ شوہر اس پہ ناراض ہوگا، پھر تو دینا ہی گناہ ہے، چاہے آپ مسجد میں دیں، شوہر سے پوچھ کے دینا ہوگا۔ اور اگر یقین ہے کہ شوہر ناراض نہیں ہوگا، تب بھی پوچھ کر دینا افضل ہوتا ہے، بغیر پوچھے دے گی تو آدھا ثواب ہوگا، یہ حدیث میں ہے۔ لہذا پورا ثواب حاصل کرنے کے لیے اپنے شوہر کو بتانا ہوگا۔ بعض خواتین تھوڑا بہت گھر سے پیسہ بچا کے اپنے میکے میں دیتی رہتی ہیں۔ اپنے ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی مدد کرنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اس چوری کے طرح کے انداز سے کرنا اور شریعت کے اس تقاضے کو ملحوظ نہ رکھنا، یہ سمجھ لیں شوہر کے مال میں امانت کے بجائے خیانت کا ارتکاب ہے، اور اس پر بھی بہنوں کی گرفت ہوگی۔ دوسری عورت کی ذمہ داری ہے اپنی عصمت اور عزت کی حفاظت کرنا۔ جب ایک عورت کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کا ہنسنا، اس کا مسکرانا، اس کا میک اپ، اس کا لباس، اس کا ہیئر اسٹائل، اس کی لپسٹک، اس کی نیل پالش صرف اپنے ہسبینڈ کے لیے ہونی چاہیے۔ اگر ذرا بھی غیر مردوں کے لیے کیا اس نے، غیر مرد سے مراد کو اجنبی نہیں، آپ کے کزنز جو ہیں، میل کزنز، یہ بھی آپ کے لیے نامحرم ہے۔ آپ کا خالو آپ کے لیے نامحرم ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح آپ کا پھپھا آپ کے لیے نامحرم ہے۔ اگر کوئی اور رشتے سے حرمت کا نہیں ہوتا تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ خواتین میک اپ وغیرہ کر کے شادی بیاہ میں جاتی ہیں، تو جیسے میل کزنز ہو، بھائی آج تو بہت اچھی لگ رہی ہو تم، آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، بھائی کیا تم نے ہیئر اسٹائل، خوش ہو جاتی ہیں، وہ بانچیں کھل جاتی ہیں ان کی فوراً، اور نیکسٹ ٹائم جب وہ جاتی ہیں اور بن سنور کے تاکہ دو تعریف جملے ملیں۔ اس میں کبھی شوہر کی بے ذوقی کا بھی بڑا دخل ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی بیوی کی تعریف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اگر بیوی بن سنور کے تھوڑا سامنے آئے کہ شوہر دو جملے بولے اور آنے لگے، ارے ہٹو بھائی نیوز دیکھنے تو ذرا، شوہر نے تعریف نہیں کی، لیکن جب وہ شادی میں گئی تو کزن نے بڑی تعریف کی۔ عورت تعریف کی اکثر بھوکی ہوتی ہے، اس طرف مائل ہو جاتی ہے۔ شوہر نے کھانے کی تعریف نہیں کہ مہمان انگلیاں چاٹ رہے ہیں، بھابھی کیا کھانا بنایا ہے آپ نے، بھابھی کیا کھانا بنا، بھابھی چوڑی ہو رہی ہیں، خوش ہو رہی ہیں، اور پھر وہ ان کے لیے خاص غیر مردوں کے لیے نیت سے کھانا بنا رہی ہے کہ دو تعریفی جملے آئیں۔ اچھا، کھانا بنانا غیر مرد کے لیے کوئی حرام نہیں کہہ رہا ہوں، مطلب کہنے کہ توجہ شوہر کے بجائے غیر کی طرف جانا، اس میں بعض اوقات شوہر کا بھی دخل ہوتا ہے۔ اس لیے میری بہنیں برا نہیں مانیں، اگر آپ نے تیاری اپنے لیے کی ہے یا اپنے ہسبینڈ کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ شادی بیاہ میں گئی، کسی نے کچھ تعریفی جملے کہہ دیے اور دل میں خوشی بھی محسوس ہوئی، اس میں آپ کی گرفت نہیں، کیونکہ آپ کا قصد و ارادہ یہ نہیں تھا۔ لیکن اگر قصد و ارادہ یہ ہو کہ فلاں مجھے دیکھے اور میری تعریف کرے، سمجھ لیں آپ خیانت کی مرتکبہ ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کسی غیر مرد کی طرف آپ کا میلان ہو جاتا ہے اور آپ اس کے تصور میں رہتی ہیں، یا اس سے بعض خواتین دوستیاں کر لیتی ہیں فیس بک وغیرہ کے اوپر، اور غیر مردوں سے چیٹنگ چل رہی ہوتی ہے، یہ شوہر کی امانت میں خیانت کا تصور ہے۔ اور پھر بعض تو اللہ تعالیٰ ہماری ایسی بہنوں پر کو ہدایت بھی عطا فرمائے، رحم فرمائے، کیونکہ میں ایز اے مفتی ورک کر رہا ہوں، کتنی خواتین ایسی ہیں جو زنا کی مرتکبہ ہو جاتی ہیں کہ وہ کسی سے دوستی کرتی ہیں، پھر وہ آگے معاملہ بڑھتا ہے حتیٰ کہ زنا تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور اس میں تو پھر برود قیامت شوہر کھڑا ہوگا اور خاتون کھڑی ہوں گی، اور جس شخص کے ساتھ یہ معاملہ ہوا اسے بھی کھڑا کیا جائے گا، اور اب احتساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مجاہدین کو بھیجا کرتے تھے تو بعضوں کے گھر میں پیچھے کوئی نہیں ہوتا تھا، تو وہ جاتے ہوئے اپنے کسی دوست کو کہہ دیتا تھا کہ بھئی میرے گھر والوں کا خیال کرنا۔ ابھی لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ نفس و شیطان کے تمام راستوں کو بند کر دے، حالانکہ وہ سب سے پاکیزہ دور تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے کسی دوست کو، بھائی کو اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے چھوڑ کر جائے اور وہ اس کے اہل خانہ کے ساتھ کوئی خیانت کرے، تو بروز قیامت انہیں سامنے کھڑا کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دلوائے گا۔ اس لیے تھوڑا سا احتساب بہت ضروری ہے، ہماری بہنیں اپنا احتساب کریں۔ اسی طرح سبزی والے سے گفتگو، پسائی سے گفتگو،
فلاں سے ہنس کر اور اس کو مطلب یہ کہ اس کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کہ کسی کے دل میں خواہ چور پیدا ہو جائے اور اس کے دل میں شر پیدا ہو جائے، اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ڈنڈا اٹھا کے مارے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بہت ہی سخت لہجہ رکھیں، لیکن اتنا بھی نرم نہ ہو اور ایسا بھی رویہ نہ ہو کہ خواہ سامنے والے کا دل جو ہے وہ مائل ہو۔ مرد حضرات کے ویسے دل بڑا کمزور سا ہوتا ہے، کوئی عورت اگر دیکھ کے بھی چلی جائے وہ کہتا ہے شاید میرے کو کمال ہے کہ متاثر ہو گئی، دیکھ کے گئی ہے مجھے، عجیب ہی مطلب یہ کہ فوراً خوش فہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہماری بعض بہنیں جاب کرتی ہیں مختلف جگہ، اگر آپ کی شرعی مجبوری ہے جاب کرنا تو آپ کو شریعت منع نہیں کرتی، لیکن اب جاب جہاں پر آپ کر رہی ہیں وہاں پر اگر غیر مردوں کے ساتھ ہنسی مذاق ٹھٹا اور مطلب یہ کہ دیگر معاملات، اس کی کس نے اجازت دی تھی؟ یہ اگر ایسا معاملہ ہوا یہ بھی ایک خیانت کے پہلو اس میں بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد کو گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ اجازت کب ہوگی کہ جیسے کوئی کزن وغیرہ ہیں، دیگر ہیں، مہمان آ رہے ہیں تو شوہر نے کہا بھائی ٹھیک ہے آنے دو، الگ بات ہے، وہ پردے میں رہ کے بٹھائے، ورنہ سرکار نے منع فرمایا۔ اب ہماری خواتین، ہماری بہنیں بعض اوقات اس پہ توجہ نہیں کرتی ہیں، کالج خصوصاً جو جدید دور کی بچیاں ہیں کالج لائف میں ہوتی ہیں، سہیلیاں ہوتی ہیں، پھر وہ آپس میں ملنا، شوہر کے ساتھ آ گئی ہے اور کزن سے ہنسی مذاق ٹھٹا ہوتا ہے، اور اس میں بعض اوقات پھر وہ اگر شوہر شریعت کو ملحوظ رکھ کر منع کرنے لگے تو اس کو تنگ نظر کہا جاتا ہے، اس کو دقیہ نوسی کہا جاتا ہے۔ لڑکی کہتی ہے کہ اس گھر کے اندر مجھے سانس گھٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اس سے نہ ملو، اس سے نہ بولو۔ یہ تو شوہر کی ذمہ داری ہے۔ جیسے ابھی پیچھے بات گزری کہ ہر شوہر سے اس کے گھر والوں کے بارے میں کویسچن ہوگا، تو اس میں ہم نے ایک بتایا کہ اس کو برائی شوہر پہ لازم ہے کہ اپنے گھر والوں کو برائی سے روکے۔ اب اگر وہ دیکھتا ہے کہ میری زوجہ بے پردہ ہے، وہ غیر نامحرم سے اس طرح کی گفتگو کر رہی ہے جو نہیں کرنی چاہیے، لیکن وہ اگنور کرتا ہے تو قابل گرفت ہے، بروز قیامت اس کا حساب ہوگا۔ آپ اس کو تنگ نظر کہیں، چاہے آپ اس کو دقیانوسی کہیں، ایکسٹریمسٹ کہیں، فنڈامنٹل کہیں، لیکن وہ بیچارہ صحیح کر رہا ہے۔ اگر وہ شریعت کے تقاضے کے مطابق کر رہا ہے تو، اور وہی جو دائرہ شریعت اس کے مطابق اگر وہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے۔ شکی مزاج ہونا ٹھیک نہیں ہوتا، لیکن بالکل بے پرواہ ہونا یہ بھی تو ٹھیک نہیں ہوتا۔ اس میں ہماری بعض بہنیں برا مان جاتی ہیں، بعض وقت تو طلاق کے مطالبے ہو جاتے ہیں کہ بھئی بڑی سی زندگی تنگ کر دی ہماری بچی کی، طلاق دے دو، تم چھوڑ دو۔ کیا چاہتے ہیں آپ کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول صرف آپ کی بچی کی مرضی کے لیے تمام قوانین کو سمیٹ دیں اور اسے ہر طرح کے افعال کی اجازت دے دی جائے؟ مذہب آپ کی زندگی کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مذہب آپ کو خرابی سے بچانا چاہتا ہے، آپ کی زندگی کو ایک نظام، ایک قرینے پہ لے کر آنا چاہتا ہے۔ ایسی خواتین جو یہ کہتی ہیں کہ میری بچی کی زندگی اس نے تنگ کر دی، میں آپ سے کویسچن کرتا ہوں، اگر آپ کی بہو اس طرح کرے کہ میکے جائے اور وہاں اپنے میل کزن سے ہنس کے باتیں کر رہی ہو اور آپ دیکھ لیں، کیا کریں گی آپ تو فوراً بیٹے کو بلائیں گے، ادھر آ، دیکھو تمہاری بیوی کیا کر رہی ہے، تمہیں ذرا کنٹرول نہیں اپنی بیوی کے اوپر، مر جانا چاہیے تمہیں، غیرت سے ڈوب کے مر جانا چاہیے ہیں۔ اس طرف اتنے ماشاءاللہ خوبصورت لیکچر اور وہاں پہ یہ کہنا کہ میری بیٹی کی زندگی تنگ کر دی۔ تھوڑا سا سوچئے، یہ دو نظام، دو اسٹینڈرڈ نہ بنائیں اپنے گھر کے اندر۔ جو اپنی بیٹی کے لیے آپ چاہتے ہیں وہی بہو کے لیے، اور جو بہو کے لیے نہیں چاہتے وہ بیٹی کے لیے بھی نہ چاہیں نا، یہ ہمارے یہاں غلط ہو رہا ہے۔ تو خواتین کو، ہماری بہنوں کو چاہیے ہم سے بھی ناراض نہ ہوں، اور ہوں تو بہرحال میرا کیا مسئلہ ہے۔ کچھ اور پھر کویسچن تھے، ایک پوچھا تھا کہ اگر کسی عورت کے شوہر کا کرائے کے مکان میں انتقال ہو جائے تو وہ عورت عدت کہاں گزارے گی؟ کیا کرائے کے مکان میں گزارنا ضروری ہے یا کہیں اور جا سکتی ہے؟ دیکھیں، جہاں وہ شوہر کے ساتھ سکونت پذیر ہے یا شوہر نے اس کو جہاں پر رہائش دی ہوئی ہے وہیں عدت گزارنا واجب ہوتا ہے۔ یہ صرف اس صورت میں وہاں سے جا سکتی ہیں کہ اگر مالک مکان یہ کہتا ہے کہ آپ مکان خالی کریں، کیونکہ اب فرض کر لیں کہ وہ کرائے کا آسرا نہ ہو، تو پھر وہ عورت قریب ترین کسی جگہ پر جا کر عدت پوری کر سکتی ہے، اور باہر نکلنے سے تو عدت کے ختم کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ لیکن اگر وہ ایسا نہیں ہے، کرایہ افورڈ کر سکتے ہیں اور کہ مالک مکان نکال بھی نہیں رہا، تو پھر ان کو وہاں رہ کر ہی عدت پوری کرنی ہوگی۔ کسی نے پوچھا تھا کہ کیا انسان بندر سے بنا ہے؟ یہ بالکل نہیں بنا۔ ہماری معلومات کا سب سے اولاً اور مستند ترین مرجع اور منبع اور مرکز قرآن عظیم ہے، اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر آپ سے پوری بنی نوع انسانیت کو پیدا فرمایا، تو لہٰذا
یہ اس طرح کی تھیوریز اگر کوئی پیش کر بھی رہا ہے، چونکہ یہ قرآن و حدیث کی بنیادی تعلیمات سے متصادم ہیں، ٹکرانے والی ہیں، لہٰذا ان کا کوئی اعتبار نہیں اور ان کو ہرگز نہ بیان کیا جائے۔ ہم انسان سے پیدا ہوئے ہیں، آدم علیہ السلام، پہلے آپ تنہا تھے، پھر آپ کی پسلی سے بی بی حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو پیدا کیا گیا اور اس سے پھر پوری کائنات میں یہ انسان پھیلتے چلے گئے۔ کسی نے پوچھا کہ زمین گول ہے یا چپٹی، قرآن و حدیث اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیں، میری معلومات میں میری نظر سے ایسی کوئی اس کی ساخت کے بارے میں تو حدیث یا آیت نہیں گزری ہے، تو بہرحال یہ گول ہو یا چپٹی، اس قسم کے معاملات کے اندر کوئی ایسا ایشو نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چپٹی کا نظریہ رکھ لے یا گول کا تو یہ گناہ کر رہا ہے یا یہ غلطی پر ہے۔ جیسے سائنس کہتی ہے، عین الیقین حاصل ہونے کے بعد جو مشاہدات ہمارے سامنے ہیں اس کے مطابق کریں۔ عمومی طور پر تو یہ گول ہی نظر آتی ہے، جیسے کہ سائنس نے جو پکچرز وغیرہ کھینچی ہیں چاند سے کھینچی ہے، یا چاند کی آپ دیکھیں جتنے بھی پلینٹس ہیں تقریباً یہ گول شیپ میں ہی ہوتے ہیں، تو لہٰذا گول کا عقیدہ رکھنے میں بھی یا نظریہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ کوئی ایسی ویب سائٹ بنانا کہ جس پہ جعلی سرٹیفکیٹ بن سکتے ہوں، صرف نام بدلیں اور پرنٹ نکالیں تو ہو بہو بالکل اس اصلی کی طرح بنیں گے۔ کیا میں بھی ایسی ویب سائٹ بنا کر پیسے کما سکتا ہوں، جبکہ صاف لکھ دوں کہ یہ سب فرضی ہیں، جھوٹے ہیں اور مستی کے لیے قائم کی گئی یہ ویب سائٹ؟ تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ ایک چیز کا استعمال جائز بھی ہے اور کوئی اس کو ناجائز بھی استعمال کر سکتا ہے۔ جیسے چھری ہے یا گن ہے، تو لائسنس والی دکانیں ہوتی ہیں جو لائسنس پر گن دیتے ہیں، تو چھری کا استعمال مثبت بھی ہو سکتا ہے، منفی بھی ہو سکتا ہے، گن کا استعمال بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا استعمال صرف منفی ہو سکتا ہے، مثبت نہیں ہو سکتا۔ جیسے شراب بیچنا، شراب اگر بیچیں گے تو کیا سرکہ بنانے کے لیے تو نہیں بیچ رہے، اس کو تو پیے گا ہی کوئی۔ تو جس میں دونوں احتمال نکلتے ہو نا، اس میں اگر اچھی نیت کے ساتھ آدمی کام کرے تو گنجائش ہے، اگر کوئی مس یوز کرے گا، غلط یوز کرے گا تو وبال استعمال کرنے والے پر ہوگا۔ لہذا اسلحے کی دکان کھولنا، چھری کانٹے کی دکان کھولنا، مختلف قسم کے چاقو رکھنا، شکاری چاقو تیز قسم کے ہوتے ہیں، قتل میں بہت معاون ہو سکتے ہیں، لیکن اگر نیت صرف یہ ہے کہ میں تو ایک اوزار بیچ رہا ہوں تاکہ لوگ پھل وغیرہ کاٹ لیں اور کوئی شکار وغیرہ کرنے جائیں جنگلوں میں تو جانور کی کھال اتارنے میں آسانی ہوگی، تو ان پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اسی کے بارے میں ہے الامور بمقاصدها، کہ امور اپنے قصد و ارادے اور نیت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر یہ برائی میں تعاون کی نیت کرے گا تب گناہگار ہوگا، لیکن چونکہ چیز کا استعمال مثبت بھی ہو سکتا ہے لہذا اور منفی بھی، لیکن یہ برائی میں تعاون کی نیت نہ کرے تو جائز۔ لیکن جس میں صرف ایک ہی پہلو نکلتا ہے اور وہ منفی پہلو ہے تو وہ بالکل منع ہوگا۔ اسی لیے دیکھیں، اب اس میں دیکھیں، اس پہ لاتا ہوں میں، پہلے یہ دیکھ لیں، اپنا مکان کرائے پر دینا شرعاً بالکل جائز، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس میں گاہک جو کرایہ دار ہے وہ غلط کام بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، ناجائز چیزیں دیکھے گا اور غلط خرافاتیں ہوتی ہیں گھروں کے اندر۔ لیکن اگر ہم صرف کرائے کی نیت سے لیں کہ ان برائیوں میں تعاون کی نیت نہ ہو تو مثبت استعمال بھی، تو نیک پرہیزگار لوگ بھی رہتے ہیں تو کرائے پہ چڑھانا بالکل جائز۔ لیکن اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ ہمیں یہ دے دیں، ہم اس پہ طوائف خانہ کھولنا چاہتے ہیں اور زنا ہوگا یہاں پر، تو اپنا مکان کرائے پر دینا منع ہو جائے گا، کہ اس میں کوئی مثبت پہلو نہیں ہے بلکہ اس میں یہ اپنے آپ کو تہمت پر پیش کرنا لازم آئے گا۔ بس اسی کے اندر آپ جواب پوشیدہ ہے۔ اس ویب سائٹ کا جب آپ کو پتہ ہے کہ اس سے جعلی سرٹیفکیٹ اور اتنے ہو بہو نکلتے ہیں کہ اس کو آدمی مس یوز کر سکتا ہے، تو پازیٹیو یوز اس کا کیا رہا یہ بتائیے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہمارا مشورہ ہوگا آپ ایسی کسی بھی چیز میں انوالو نہ ہو۔ تھوڑے بہت پیسے کما بھی لیے تو خواہ مخواہ ضمیر کی ملامت اور بوجھ سے آپ کبھی نہیں بچ سکتے کہ میرا یہ سرٹیفکیٹ، یہ جعلی سرٹیفکیٹ کون پتہ نہیں کس کام میں استعمال کر کے دھوکہ دے رہا ہوگا، جھوٹ، فراڈ، اور کتنے حقداروں کا حق مار لیا جاتا ہے اس قسم کے جعلی سرٹیفکیٹ استعمال کر کے۔ اس لیے ہرگز ایسا آپ نہ کیجیے۔ یہ لے لیتے ہیں پہلے کویسچن۔ بہن نے کہا کہ سسر کا وصال ہوا، اسلامی کتابیں ہیں، ان کی اولاد تو اب پڑھ نہیں رہی ہے، تو کیا اس میں سے میں کچھ لے لوں؟ دیکھیں، پہلی بات یاد رکھیں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو جو کچھ وہ قیمتی مال چھوڑ کر فوت ہوتا ہے، جس کی کوئی بھی قیمت ہو، اس کو ترکہ کہتے ہیں، اور ترکہ خالصتاً وارثوں کا حق ہوتا ہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ ان کی اولاد کو کہیں کہ آپ یہ چیزیں لے لیں، کیونکہ آپ کے والد کا ترکہ ہے۔ اگر وہ اس کو ترک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم سب اس پہ راضی ہیں کہ صدقہ کر دیں اس کو، تو پھر آپ اس میں سے لے لیں۔ یا سیکنڈ یہ ہو سکتا ہے
کہ آپ لے کر اس کی موجودہ قیمت معلوم کر لیں، کیونکہ سیکنڈ ہینڈ کتابیں ہوں گی، بہت اولڈ بھی ہوں گی، تو بہت ہی سستی قسم کی پڑیں گی، اور وہ پیسہ جو ہے گویا کہ خرید کر وہ پیسہ آپ ان کو ورثاء کو تقسیم کر دیں۔ تو پہلے والا آپشن زیادہ بیسٹ ہے، کیونکہ جب وہ چیز استعمال ہی نہیں کر رہے تو پھینکنے یا ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ آپ زیر مطالعہ رکھ لیں، ان سے پرمیشن لے لیجئے۔ تو اس طرح کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں جو قیمت تو رکھتی ہیں لیکن کوئی اس کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا، جیسے پہننے کے کپڑے، پرانے جوتے پڑے ہوتے ہیں، اولڈ فیشن کے جوتے ہوتے ہیں تو وہ مال وراثت، لیکن وہ ورثہ اگر ملکیت میں لیے بغیر بھی اکثر ایسی ہوتا ہے، ہمارا عرف جاری ہے کہ وہ صدقہ کرنے کا کہہ دیتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ اگر وہ کہہ دیتے ہیں میں ٹھیک ہے والد صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے آپ کو اجازت دیتے ہیں، آپ پڑھیں تاکہ ان کو ثواب جاریہ ہو جائے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ گھر میں کیا عورت مردانہ چادر پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے کیونکہ وہ زیادہ گرم ہوتی ہیں، اور اسی طرح مردانہ جیکٹ پہن کر گھر میں نماز پڑھنا؟ دیکھیں ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو مردوں کی مشابہت اور مردوں کو عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرمایا، بلکہ اس پہ لعنت کی وعید ہے۔ لیکن ہم اپنے ماحول اطراف میں دیکھ رہے ہیں کہ گھروں کے اندر عمومی طور پر مردانہ چیزیں استعمال کر لی جاتی ہیں، جیسے جوتی پہن کر واش روم میں چلے گئے، کچن میں چلے گئے، اسی طرح جیسے آپ نے گرم چادر کا کہا گھر میں اوڑھ لی، یا جیکٹ پہن لی، کوئی اور گرم چیز نہیں ہے تو جیکٹ پہن کے نماز پڑھ لی۔ تو اگر اس میں مردوں سے مشابہت کا قصد و ارادہ نہ ہو، بس وقتی ضرورت پوری کرنا مقصود ہو، اور کسی کے دیکھنے سے عورت مرد بھی گمان نہ ہو کہ جیسے آپ اگر باہر پہن کے جائیں ایسا لباس، جیسے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی اوپر جیکٹ پہنی ہوئی عورت جا رہی ہے اور اس کی چھوٹی سی پونی بھی ہے تو وہ تو مرد ہی لگے گا بعض اوقات، کیونکہ مرد بھی آج کے لڑکے مرد ہونے کے باوجود پونیاں وغیرہ رکھ لیتے ہیں، باندھ لیتے ہیں، تو یہ منع ہوگا کیونکہ اس میں ایسی مشابہت ہو گئی ہے اور قصد مشابہت بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ لوگ دیکھ کے مردی سمجھ رہے ہیں۔ لیکن گھروں میں عمومی طور پر ان چیزوں کے اندر بڑی گنجائش ہوگی۔ اس میں اتنا عموم میں بلوا ہے، اس کو عموم میں بلوا کہتے ہیں کہ ایک ممنوعہ چیز بہت زیادہ گھروں کے اندر عام ہو جائے۔ واش روم میں بعض اوقات ایک ہی مردانہ جوتی ہوتی ہے، جو جاتا ہے وہ اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس کے اوپر ناجائز کا حکم کون لگائے گا؟ تو بالکل جائز ہے، آپ کے لیے کر سکتی ہیں، باہر نہ پہنے، گھر میں آپ بالکل کر سکتی ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر کچھ شخص ایسا کرے کہ نفلی طواف جیسے کرتے ہیں لوگ ایصال ثواب کے لیے، برکت کے لیے، اور نفلی طواف کے بعد بھی 2 رکعت نفل پڑھنا سنت ہوتا ہے، تو اگر وہ ایسا کریں کہ پہلے نہ پڑھیں بلکہ ایک ساتھ 3-4 نفلی طواف کر لیں، پھر ان کے نوافل ایک ساتھ ادا کر لیں، تو کیا حکم شرع ہے؟ تو جی بالکل کر سکتے ہیں، اگرچہ افضل اور مستحب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ طواف ختم کریں 2 رکعت تو پڑھنی ہے، وضو بھی ہوتا ہے، 2 رکعت نماز فوراً ادا کر لیں۔ لیکن اگر آپ دیر سے بھی کرتی ہیں تو ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی جیسے آپ سجدہ تلاوت، کوئی آیت تلاوت پڑھتی ہیں تو فوری طور پہ سجدہ کر لینا چاہیے اگر نماز سے باہر ہے، مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی پورا قرآن پڑھ کے 14 سجدے ایک ساتھ کرنا چاہے تو اس کی بھی گنجائش ہوتی ہے۔ میں نے مزید کویسچن کیا تھا کہ اگر کسی کو یہ ساس نے ان کو کچھ زیور وغیرہ رکھوایا تھا، ان کی ملکیت میں کر دیا، اور کہا ہے کہ جب آپ کا بیٹا بڑا ہو تو پھر اس کی دلہن کو دے دینا، تو کیا اس پر زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ دیکھیں پہلے تو کنفرم یہ کر لیں کہ ساس نے وہ آپ کی ملکیت میں اس طرح دے دیا ہے کہ آپ کو کل اختیار دے دیا، یعنی بچے کو کل اختیار دے دیا ہے کہ وہ چاہے اس کو بیچے چاہے ہبہ کرے، یعنی بالغ ہونے کے بعد اپنے تمام اختیارات منقطع کر دیے ہیں، تو پھر یہ گویا کہ بچے کی ملکیت کے اندر داخل ہو جائے گا اور ساس بری ذمہ ہو گئی۔ اب دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چونکہ آپ کا بیٹا ہے، آپ نے 14 سال عمر بتائی ہے، لڑکی کی بلوغت کی عمر 12 سے 15 سال کے درمیان ہوتی ہے، یعنی اگر اس کو 12 سال سے 15 سال کے درمیان کبھی احتلام ہو جاتا ہے یا فرض کر لیں اس کی شادی کر دی اور اس کی زوجہ پیگننٹ ہو جاتی ہے، تو یہ اس بچے کے بالغ ہونے کی علامت ہے۔ اور اگر 12 سے 15 سال درمیان ایسی کوئی علامت ظاہر نہ ہو تو پھر 15 سال کے عمر میں ہم اسے، جب وہ 16ویں میں لگ جائے، پورا 15 گزر جائے 16ویں میں لگے گا تو ہم کہیں گے یہ بالغ ہو گیا، چاہے کوئی اور علامت ظاہر ہو یا نہ ہو۔ تو اگر آپ کا بیٹا بھی 14 سال کا ہے، یہ ماں کو پتہ ہوتا ہے یا بچے کسی کو ظاہر کر دے، والد صاحب وغیرہ پوچھ لیں، اگر اس کو احتلام ہو چکا ہے تو وہ بالغ ہو گیا۔ بالغ ہو گیا تو یہ سونا گویا کہ اب اس کی ملکیت میں باقاعدہ اس طرح داخل ہو گیا کہ شرعی احکام اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اگر وہ گولڈ فرض کر لیں کہ 7.5 تولہ سے زیادہ ہے، 7.5 تولہ یا اس سے زیادہ، اور یہ بچہ بالغ ہو چکا ہے، تو 1 سال گزرنے کے بعد بالکل اس بچے کے اوپر زکوٰۃ بنے گی۔ یا اگر 7.5 تولہ تو نہیں ہے، کم ہے، لیکن اور اس کے پاس کوئی ایسا مال ہے جو ضروریات زندگی سے زیادہ ہے، روپیہ ہے، کیش وغیرہ رکھا ہوا ہے، کوئی چاندی وغیرہ ہے، کوئی مال تجارت ہے،
تو دونوں کو ملا کر دونوں کی قیمت کو دیکھیں گے کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک بنتا ہے کہ نہیں بنتا. اگر 2 تولہ سونا بھی ہوگا تو آج کل بن جائے گا، یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت تک غالباً بن جائے گا. تو ایسی صورت میں بھی زکوٰۃ ہوگی. لیکن اگر گولڈ کم ہے، 7.5 تولہ سے کم ہے، اور اس کی ملکیت میں اور کوئی مال نہیں ہے، تو اس بچے پہ بالغ ہونے کے باوجود زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی نصاب بنا نہیں ہے. تو گویا کہ سب سے پہلے ساس کا ارادہ دیکھ لیں. دوسری بات ہے کہ بچے کی بلوغت کو چیک کر لیں. تیسرا ہے کہ سال گزرا ہے کہ نہیں گزرا. چوتھا سونے کی مقدار کو دیکھیں، پھر آپ اس کا تعین کر سکیں گی. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، پہلے کال لیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب، میرا سوال ہے کہ نماز کے دوران گھر میں کوئی موجود نہ ہو، ماں اکیلی ہو اور رو رہا ہو، تو کیا ہم اپنی نماز کو اس وقت ختم کر سکتے ہیں یا اپنی نماز مکمل کریں گے؟ اچھا 6 ماہ کا بچہ اگر ہے. ٹھیک ہے، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. ایک کویسچن یہ تھا کہ جو ایام حیض میں بہنوں کے روزے نکل جاتے ہیں، تو کیا بعد میں جیسے مخصوص ایونٹس آتے ہیں، شب معراج ہے، شب براءت وغیرہ ہے، تو یہ نفلی روزے ہم رکھیں یا اپنے فرض روزے پورے کریں؟ دیکھیں، جو فرض رہ جاتا ہے اس کی شرعی حیثیت ایسی سمجھ لیجئے بالکل کہ جیسے کسی کا قرضہ، اور نفلی روزے بالکل ایسے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں جیسے آپ ویسے کوئی صدقہ تھوڑا بہت غریبوں کے اندر تقسیم کر رہے ہیں. تو یہ بڑی عجیب و غریب بات ہوگی کہ قرضہ باقی ہو، وہ مقروضوں کو نہ دیں، اور آپ لوگوں کے اندر ویسے ہی پیسہ نفلی صدقہ کرتے رہیں. یہ اچھی چیز نہیں ہوتی. اب اس سے قطع نظر یہ کوئی بلا تمثیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادات ہیں وہ ہم پر لازم ہوتی ہیں. قرض ہوتا ہے تو پہلے قرض ادا کریں، اور جو نفلی صدقات ہیں یہ تو ایک عام سی چیزیں ہیں، یعنی یہ یا نفلی عبادت کہ یہ فرض کے مقابل نہیں ہوتی اور ہم پر قرض نہیں ہے، اس لیے پہلے جو قرض ہے اس کو ادا کریں. اس لیے علماء نے فرمایا کہ جس پر نفل روزے باقی ہوں، قضا روزے باقی ہوں، اگر وہ نفل روزے رکھے گا تو وہ قبول ہی نہیں ہوں گے. ایسے جس کی قضا نمازیں باقی ہیں وہ کوشش کرے کہ نفل نمازیں نہ پڑھے بلکہ تیزی کے ساتھ قضا نماز ادا کرے، کہ جب تک فرائض باقی ہوں تو نوافل مقبول نہیں ہوتے. تو آپ ایسی کریں، جیسے کوئی ایسی بڑی راتیں آتی بھی ہیں، اگلے دن آپ روزہ رکھنا چاہیں تو اپنے قضا کی نیت سے روزہ رکھیں. اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ کو نفل کا ثواب بھی، فضیلت بھی انشاءاللہ مل جائے گی. یہ کہتے ہیں آج کل جیسے فلو وغیرہ چل رہا ہے. اچھا، یہ ایک اور کویسچن تھا ان کا کہ قضاء عمری ادا کرنے کا طریقہ کوئی بتا دیں، مختصر سا، اگر وقت بہت کم ہو تو. دیکھیں، بارہا بتایا تھا، آپ یوٹیوب پہ مزید دیکھ لیجئے گا. میں مختصراً کہہ دیتا ہوں کہ اس کو شارٹ یوں کر سکتے ہیں آپ کہ اگر کافی کثیر تعداد میں ہو اور نفس ان کی ادائیگی کے لیے مائل نہ ہو رہا ہو، تو آپ جیسے تکبیر لگاتے ہیں اللہ اکبر کہیں، ثنا چھوڑ دیں، اعوذ باللہ، بسم اللہ چھوڑ دیں، ڈائریکٹ الحمد شریف، پھر سورت، پھر رکوع میں جائیں، 1 مرتبہ تسبیح پڑھ لیں، پھر سمیع اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد، سجدے میں صرف 1 بار تسبیح، پھر اللہ اکبر اگلا سجدہ 1 بار تسبیح. ایسی آپ کھڑے ہو جائیں، الحمد شریف سورت ملائیں، اور پھر اتحیات پڑھ کر، اگر 2 ہیں تو سلام پھیر دیں. اچھا، 2 ہی ہیں تو آپ نے اتحیات پڑھیں اور اتنا کہیں اللہم صلی علی محمد اور سلام پھیر دیں. اگر تیسری چوتھی پڑھنی ہے آپ کو، یعنی 4 رکعتی فرض ہے، تو تیسری اور چوتھی میں صرف 3 بار سبحان اللہ کہہ لیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، رکوع، اور باقی نماز ویسے ہی، اور آخر میں اتحیات کے بعد صرف مختصر سا درود شریف پڑھ کر سلام پھیر دیں. اس سے بڑی آسانی ہو جاتی ہے. اور وتر کی بھی چونکہ قضا کرنی ہوتی ہے تو دعائے قنوت کی جگہ صرف 3 بار یوں کہہ لیں، رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، بس، اور آپ کی نماز ہو جائے گی. تو تیزی سے آپ یوں ادا کر سکتی ہیں. یہ میں نے فرمایا کہ آج کل یہ فلو وغیرہ بہت چل رہا ہے، تو ماسک لگا کر اگر ہم نماز پڑھیں تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو یہ آپ کو گمان ہے کہ میرے جراثیم کسی کو لگ جائیں گے، کسی کے جراثیم مجھ تک پہنچ جائیں گے، تو سائنس تو یہ کہتی ہے کہ جراثیم پہنچ سکتے ہیں، لیکن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ جراثیم اگر پہنچ بھی جائیں تو اس وقت تک بیماری کا سبب نہیں بن سکتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے. اس لیے سرکار نے فرمایا کوئی بیماری اڑ کر نہیں لگتی. سرکار نے بیماری کا لفظ کہا ہے، جراثیم کا لفظ نہیں کہا. جراثیم اڑ کر آپ تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن وہ بیماری کا باعث بنیں گے کہ نہیں بنیں گے یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہوگا. اس لیے آپ بالکل نہ گھبرائیں. ویسے تو احتیاط کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے عام حالات میں، لیکن نماز میں چہرہ کھول کر نماز پڑھنا چاہیے، ڈھاٹا پہن کے نماز پڑھنا. یہ جیسے آپ نے اگلا سوال کیا ہے کہ لوگ سردیوں میں چادر پوری منہ پہ لے لیتے ہیں، ڈھک کے نماز پڑھتے ہیں، ایسے بھی نہیں، منہ کھول کے نماز پڑھیں.
ٹھیک ہے نا, یہ ڈھاٹا باندھنا اس طریقے سے منع ہوتا ہے, مکروہ لکھا ہے اس کو. تو ہمت کریں, نماز میں چہرہ کھولیں, جیسے نماز ختم ہے پھر آپ ماسک پہن لیں تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, اور نماز بھی بالکل صحیح طریقے سے ادا ہو جائے گی. یہ کہتے ہیں بعض اوقات ہماری کمپنی میٹنگ ہوتی ہیں وہ بہت طویل ہو سکتی ہیں کہ اس میں پھر نماز کا ٹائم ہی نکل جائے, تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ میٹنگ سے پہلے ہی جیسے نماز کا اول وقت شروع ہو فوراً ادا کر لیں؟ یہ بالکل ایسا ہی کرنا فرض ہے آپ پر کہ جب آپ کو یقین ہے کہ میٹنگ میں نماز قضا ہو جائے گی تو آپ اول وقت میں جیسی وقت شروع ہو, جماعت چھوڑ سکتے ہیں آپ اس صورت کے اندر کیونکہ مجبوری ہے آپ کی, تو آپ فوراً جیسے نماز وقت شروع ہو نماز ادا کریں اور پھر میٹنگ میں آ جائیں. لیکن انہوں نے کہا کہ اچھا اس کا جواب میں آپ کو چادر والے کا دے چکا ہوں. تیسرا آپ نے کویشچن یہ کیا تھا کہ ہمارے امام صاحب جو ہیں مغرب اور عشاء کی نماز میں جیسے ہی تکبیر لگاتے ہیں فوراً قرات اسٹارٹ کر دیتے ہیں, تو ابھی ہمیں اتنا بھی وقت نہیں ملتا کہ ہم ثنا پڑھ لیں, تو قرات کے آغاز کے بعد ہم ثنا پڑھیں گے یا چھوڑ دیں گے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ امام صاحب کی خدمت میں گزارش ہے ایسے تمام ائمہ کہ جب پبلک کو نماز پڑھا رہے ہوں تو ان کی رعایت کرنا امام کے لیے ضروری ہوتا ہے. اگر میں اس کو قریب واجب بھی کہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ اس سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں, لوگ پریشان ہوتے ہیں, کوفت کا شکار ہوتے ہیں, غیبتیں کرتے ہیں, چغلیاں کرتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں, لڑائی جھگڑے کی فضا بنتی ہے. تو سنت تو یہ ہے کہ امام تکبیر لگائے اور آہستگی سے ثنا پڑھے تاکہ پیچھے سب لوگ آرام سے ثنا پڑھ لیں, پھر تعوذ پڑھے گا, تسمیہ پڑھے, پھر اپنی قرات کا آغاز کرے. لیکن اگر تکبیر لگاتے ہی امام صاحب قرات شروع کر دیتے ہیں تو خود ثنا کب پڑھتے ہیں, وہ یہ تو پھر خلاف سنت ہے, اس سے بدگمانیاں پیدا ہوں گی اور جس کی ثنا نکلے گی وہ غصہ ہوگا. اس لیے امام صاحب کو تھوڑا آہستگی کے ساتھ نماز کا آغاز کرنا چاہیے اور سب کی رعایت کرنی چاہیے. دوسری بات یہ اصول یاد رکھیے کہ جب امام قراءت شروع کر چکا ہو, چاہے اس کی آواز آپ کے کان تک پہنچے یا نہ پہنچے, تو پھر امام کے پیچھے ثنا وغیرہ پڑھنا منع ہو جاتا ہے. قرآن تو ویسے ہی نہیں پڑھتے, فقہ حنفی میں منع ہے مقتدی کو پڑھنا, لہذا ثنا پڑھنا منع ہوگا. تو لہذا جہری نمازوں میں تو آپ کو پتہ ہے جہر شروع ہو گیا تو بس آپ چھوڑ دیں, آپ کی نماز خلاف سنت تو ہوئی ہے کیونکہ ثنا پڑھنا سنت تھا, لیکن کوئی گناہ گار نہیں ہوں گے. وبال امام صاحب پر ہوگا کہ انہوں نے اتنا آپ کو ٹائم ہی نہیں دیا ہے, تو ترک سنت کا سبب چونکہ امام صاحب بنے شاید یہ آخرت میں جواب دہ ہو جائیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ ظہر عصر پڑھ رہے ہیں, اب اس میں تو قرات کی آواز نہیں آتی لیکن اندازہ تو ہو جاتا ہے نا. جیسے آپ تھوڑا لیٹ شامل ہوئے, لوگ تکبیر لگا کے امام صاحب قرات کر رہے ہیں, اب آپ نے اللہ اکبر کہا, اب آپ نے کہا آواز تو مجھے آ نہیں رہی, چلو میں ثنا پڑھ دیتا ہوں. نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ امام نے قرات کا آغاز کر دیا ہے, تو چاہے قرات کی آواز آئے یا نہ آئے ثنا امام کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے ہیں. ایک مختصر سے بریک مزید لیں گے, ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہن نے کویشچن کیا تھا کہ اگر ماں گھر میں اکیلی ہو, نماز پڑھ رہی ہے اور 6 ماہ کا بچہ مسلسل رو رہا ہے, تو کیا ماں نماز توڑ کر بچے کو پہلے سنبھال لے بعد میں پڑھ لے؟ دیکھیں بچے کا رونا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو آپ چپ کرا کے آ کے پھر شروع کریں گی پھر رونے لگے گا. تو بچے کا فقط رونا یہ نماز توڑنے کے لیے شرعی عذر نہیں ہے. ہاں اگر یہ ہے کہ بچہ گرنے والا ہے, وہ آگ وغیرہ کی طرف جا رہا ہے, 6 مہینے کا تو نہیں جائے گا, سال کے جیسے بچے ہوتے ہیں بعض اوقات تو سرکنا شروع کر دیتے ہیں, تو اس طرح کی کوئی سچویشن ہو یا آپ کو یہ خوف ہو کوئی چیز تو نہیں کاٹ رہی بچے کو, کوئی خطرناک معاملہ تو نہیں ہو گیا ہے, پھر تو ٹھیک ہے آپ نماز توڑ کے اس کو دیکھ سکتی ہیں. لیکن اگر صرف وہ رو رہا ہے تو چونکہ بعض مائیں فرسٹ ٹائم مدر بنتی ہیں تو چھوٹے بچے جب روتے ہیں تو بہت گھبرا جاتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا, وہ چیخ چیخ کے بھی ایسے روتے ہیں بچے کہ پورا محلہ گونج جاتا ہے, تو گھبرا کے نماز توڑنے کی طرف آتی ہیں. نہ گھبرائیں, آپ تھوڑا تیزی سے نماز ادا کر لیں اور بچے کو سنبھال لیں. ہاں اگر کوئی خطرات ہے تو بالکل توڑ کر آپ سنبھال لیں اور بعد میں نماز کو دوبارہ پڑھ لیجئے. یہ کہتے ہیں کہ کسی امام کو اس لیے مسجد سے ہٹا دینا, معزول کر دینا کہ وہ چھٹیاں بہت کرتے ہیں, کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں امام کا چھٹیاں کرنا 2 طرح ہو سکتا ہے کہ ایک تو یہ کہ امام صاحب کر تو ہیں چھٹیاں, لیکن جب بھی جاتے ہیں اپنی جگہ آلٹرنیٹ آدمی ضرور دے جاتے ہیں جو مسائل بھی جانتا ہے, نماز پڑھانے کا اہل بھی ہے. ایسی صورت میں کمیٹی تنبیہ کرے, نکالے نہیں, کیونکہ نمازوں کا حرج نہیں ہو رہا, امام صاحب اپنی جگہ کسی کو کھڑا کرتے ہیں اور وہ ہے بھی جامع شرائط امام ہے, امامت کی تمام شرائط موجود ہیں, تو پھر تو نہ نکالیں. ہاں تنبیہ کریں, کیونکہ بہرحال امام کا مستقل نماز نہ پڑھانا, کسی اپنے ماتحت کو کھڑا کر دینا, یہ بھی لوگوں میں غیبتیں, چغلیوں, بدگمانیوں, لڑائی جھگڑے, فتنہ فساد
اور جو عموماً کمیٹی کے مخالف لوگ ہوتے ہیں ان کو باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے، مناسب نہیں ہے۔ لیکن شرعی لحاظ سے امام صاحب کو اس صورت میں معزول نہیں کر سکتے، سخت تنبیہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر امام باز ہی نہیں آتا تو یوں کر سکتے ہیں کہ کانٹریکٹ آپ سائن کریں کچھ سالوں کا، جیسے 1 سال یا 2 سال، جب بھی امام رکھیں اس کو ایکسٹینڈ کرتے جائیں، تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ جب ایگریمنٹ پورا ہو گیا اور امام صاحب اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہے، مثلاً اگرچہ ان کے لیے شرعاً جائز تھا، تو آپ کانٹریکٹ ختم کر دیں اور نیا امام لے آئے، یہ اس میں گنجائش نکل سکتی ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، امام صاحب غائب ہو جاتے ہیں، کوئی نماز پڑھانے والا نہیں ہے، لوگ خود ہی کرتے ہیں، اور یا پھر وہ مؤذن صاحب یا خادم نماز پڑھاتے ہیں جس کو طہارت تک کے مسائل بعض اوقات نہیں آتے ہیں، یا نماز پڑھانے کے مسائل نہیں آتے، لقمے کے مسائل نہیں آتے، سجدہ صحف کے نہیں آتے، تو پھر یہ امام صاحب غلط کر رہے ہیں۔ ان کو 1-2 دفعہ پیار محبت سے اکیلے میں تنبیہ کریں، نہ باز آئیں، تو ان کو معزول کیا جا سکتا ہے۔ یہ کسی نے پوچھا تھا کہ مرد کے لیے بالوں میں ہائی لائٹس کروانا کیسا ہے، یعنی تھوڑا کرلنگ اور لائٹنگ شائننگ والے کروا لینا لڑکوں کے لیے، یہ شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، یہ عورتوں کی زینت ہے، مرد کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوتی ہے۔ مرد کو اس قسم کی زینت کو اختیار کرنا منع ہے۔ مرد سادہ رہے گا، صرف زینت کے لیے وہ انگوٹھی پہن سکتا ہے، جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ چاندی کی ہو، 1 نگ والی ہونا شرط ہے، چاندی کا حلقہ 4.5 ماشا سے زیادہ وزن کا نہ ہو، نگ چاہے کتنے وزن کا ہو۔ بغیر نگ والی جیسے چھلا یا ایک وقت میں 1 سے زیادہ انگوٹھیاں پہننا یا دوسرے دھات کی مرد کے لیے منع، یہ زینت جائز ہے۔ اچھا لباس پہن سکتا ہے مرد، ڈیزائن والا لباس پہن سکتا ہے۔ آج کل بال مختلف ہیئر سٹائل آ رہے ہیں، بہت چھچورا قسم کا نہ ہو، بیہودہ قسم کا نہ ہو، انگریزوں کی محبت اور تقلید میں اختیار نہ کیا جائے، غیر مسلمین کے کہہ لیں آپ لفظ، یہ زیادہ مناسب ہے، تو تھوڑا بہت ڈیزائن بھی چل جائے گا۔ باقی یہ کہ زینت اختیار کرنا مرد کے لیے منع ہوتا ہے، اسی لیے مہندی منع ہے، ناخن بڑھانا منع، کوئی نتھ پہن لینا یا کوئی ٹاپس وغیرہ پہن لینا، کوئی کڑا ڈال لینا، پونی بنا لینا، یہ سب عورتوں سے مشابہت کی بنا پر ممنوع ہو جاتے ہیں، تو بہرحال یہ مرد کے لیے صحیح نہیں ہے۔ کسی نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی دعائے قنوت شروع کرے جو فقہ حنفی میں پڑھی جاتی ہے اور آدھی پڑھ کر آگے بھول گیا، یاد ہی نہیں آ رہی، تو وہ کیا کرے؟ کیا اس پر نماز ہو گئی ہے اگر اس نے فوراً رکوع کر دیا، اور یا اس نماز کو دہرانا پڑے گا؟ دیکھیں، اگر آپ نے آدھی بھی پڑھ لی ہے تو بہرحال پوری پڑھتے بہت بہتر تھا، لیکن آپ کی دعائے قنوت کا جو واجب تھا وہ ادا ہو گیا، اس پہ سجدہ صاحب بھی نہیں تھا، نہ نماز کو لوٹانا واجب ہے۔ جیسے ابھی میں نے ایک سوال کے جواب میں عرض کیا، علماء نے فرمایا کہ جو معروف دعائے قنوت ہے وہ پڑھنا چاہیں ٹھیک، ورنہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ کتنی مختصر سی ہے، اور آپ رکوع کر دیں، یا اللہم اغفر لی، دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے۔ رب اغفر لی معنی بھی اے اللہ ہوتا ہے، یعنی ربی معنی بھی اے اللہ، اللہم معنی بھی اے اللہ، یہ لفظ کہہ لیں، یہ لفظ کہہ لیں، تو یہ 3 دفعہ کہنے سے ہو جاتی ہے دعائے قنوت۔ تو پھر آپ نے تو آدھی پڑھ لی ہے تو کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ ایک بہن نے فرمایا کہ میری ایک شاگردہ ہے، شاید یہ آن لائن پڑھاتی ہیں، جو مالکی یا حنبلی فقہ سے تعلق رکھتی ہیں، مالکی حنبلی ہیں، ان کے نزدیک ناپاکی کی حالت میں بھی قرآن پڑھنا جائز ہے۔ تو کہتی ہیں میں قرآن ان کو پڑھاتی ہوں، یہ حنفی ہیں، تو کیا میں ایسا کر سکتی ہوں کہ ان کی منزل سن لوں حالانکہ وہ حالت حیض میں ہیں، وہ قرآن پڑھ رہی ہیں، گنجائش نکلے گی کہ نہیں؟ جی بالکل نکلے گی، اگر وہ دوسرے فقہ سے تعلق رکھتی ہیں اور ان کے امام نے یا ان کے مفتیان کرام نے ان کو پرمیشن دی ہے کہ آپ حالت حیض و نفاس میں یا حالت جنابت میں قرآن پاک کو زبان سے پڑھ سکتے ہیں، تو وہ اپنے فقہ کو فالو کر رہے ہیں، ان کے لیے بالکل صحیح۔ ہاں، آپ نہیں کریں گی، اگر آپ فرض کرنے کے ان ایام میں ہوں تو آپ سوچیں کہ چلو میں ان کے فقہ کو فالو کر کے ان کو قرآن پڑھا دوں، نہیں، آپ کو فقہ حنفی کو فالو کرنا واجب ہوگا۔ لہذا اگر وہ پڑھ رہی ہیں تو آپ بالکل ان کی منزل سن سکتی ہیں، اور پاکی کی حالت میں ہیں تو ان کی اصلاح اور تصحیح بھی کرتی رہیں۔ کسی بہن نے پوچھا تھا کہ یہ میجیکل شو دیکھنا کیسا ہے، دیکھنا یا دکھانا، میجک کرنا؟ وہ کہتے ہیں سب کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ٹیلنٹ ہوتا ہے، ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، کرتب ہوتا ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلے تو فقہائے کرام نے اس طرح کے کھیل تماشے دیکھنے کو منع کیا تھا، وہ دور اور تھا، لیکن اب ان میں عموم بلوہ بہت زیادہ ہے، یعنی ایسی چیزیں جن کو فقہاء نے خاص مصلحتوں کی بنا پر منع کیا تھا، اب وہ قدم قدم پر ہو رہی ہیں۔ بچوں کے اسکول کے اندر میجیکل شو ہوتے ہیں، ویسے بھی کوئی بعض اوقات آ جاتے ہیں محلے وغیرہ کے اندر، کوئی سرکس وغیرہ لگتی ہے، اس میں ایسے شو ہوتے ہیں، تو اگر اس میں باپردہ اگر خاتون ہیں مثلا محرم کی اجازت کے ساتھ یا محرم کے ساتھ باپردہ طریقے سے یہ سب، یا عورتیں ہیں وہاں پر، اور اس طرح کے کچھ شوز، یا بچے جاتے ہیں شوق میں تو وہ بڑا ان کے ساتھ چلا گیا،
تو یہ شو دیکھنا، اس طرح کے شو کا انعقاد کرنا، کیونکہ یہ کوئی جادو نہیں کہتا، اس کو تو جادو لفظ میں کہتے ہیں، لیکن حقیقتاً وہی ہوتا ہے، ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، کرتب ہوتا ہے، ٹیلنٹ ہوتا ہے، بعض نظر بندی کے بھی معاملات ہوتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھی شرعاً ان کا دیکھنا جائز، لیکن ان کو عادت نہ بنائیں، اس میں کوئی فحش نہ ہو، کوئی خلاف شرع امر کا ارتکاب نہ ہو۔ مثال کے طور پہ وہاں گئے، اتنا لمبا ہو گیا کہ نمازیں ہی نکل گئیں اس کے اندر، یا مرد عورتوں کا اختلاط ہے، سب بیٹھ رہے ہیں وہاں پر، یہ شرعاً جائز نہیں۔ ایسی محرم کی کہ بغیر گھر سے نکلنا جبکہ راستہ پورا من نہ ہو، یا وداؤٹ پرمیشن کسی عورت کا نکل کر ایسی جگہوں پر جانا، یہ سب منع ہوگا۔ باقی یہ کہ جیسے اسکول وغیرہ کے اندر، کالجز کے اندر ہوتے ہیں، اور وہاں پہ یہ ان خلاف شرع امور میں سے کوئی نہ ہو تو گنجائش نکلے گی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں انگلینڈ میں یہ جو بھی چند مہینے چل رہے ہیں، اس میں ظہر 12 بجے ہو جاتی ہے اور مغرب 4 بجے سے پہلے ہو جاتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ عمومی طور پہ کام کے ٹائم ہے، خصوصاً عورتوں کے لیے، کہ وہ بچوں کو اسکول لینے جاتی ہیں اور یا اپنی جاب پر ہوتی ہیں، تو کیا عورتیں ایسا کر سکتی ہیں کہ گاڑی میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لیں، یا جہاں جاب پہ گئی ہیں وہاں کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں؟ دیکھیں، یہ یاد رکھیں کہ جب تک فرائض کھڑے ہو کر اور زمین پر ادا کرنا ممکن ہو تو یہ کھڑے ہو کر اور زمین پر بیٹھ کر ہی ہو سکتے ہیں۔ یہ چلتی گاڑی کے اندر نہ پڑھیں آپ، جبکہ آپ نیچے اتر کے پڑھ سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے بیٹھ کر نہیں ہوں گے۔ اب ہماری بہنوں کا پرابلم کیا ہوتا ہے کہ گاڑی میں ویٹ کر رہی ہیں وہ، تو بھی کہاں پڑھیں؟ تو آپ کوئی مصلی رکھیں، اپنی گاڑی ایسی پارک کریں کہ اس کے پیچھے تھوڑی جو فٹ پاتھ پہ جگہ ہو، فوراً مصلی بچھائیں اور تیزی کے ساتھ نماز ادا کر لیں۔ میں خود UK میں رہا ہوں، جب تک میں گیا ہوں تبلیغ دین کے لیے، ہم لوگوں نے اسی طرح گاڑیاں روک کے فٹ پاتھوں پر، سروسز کے اوپر ہم نے نمازیں پڑھی ہیں۔ کچھ لوگ آپ کو دیکھیں گے ضرور، لیکن کوئی آپ کو منع نہیں کرتا، کوئی برا بھلا نہیں کہتا، وہ سمجھ جاتے ہیں بھی اپنی کوئی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ایک احساس کمتری ہے، شاید ہمیں اپنے مذہب کو ظاہر کرتے ہوئے شرم آتی ہے، یا پتہ نہیں اور کیا اندیشے ہیں کہ ہم بعض اوقات شرعی اصولوں کو پامال کرنا پسند کر لیتے ہیں، لیکن شرما کر عبادت ادا نہیں کرتے۔ اس لیے میرے بہنوں سے گزارش ہے کہ اتر کے آپ نماز پڑھیں۔ ایسے کام کی جگہ پر کوئی نہ کوئی سٹور روم ہوگا، کوئی ایسا روم کہ وہاں پہ سائیڈ میں کھڑے ہو کر صرف آپ فرائض پڑھ لیں، سنن نوافل چھوڑ دیں، صرف فرض ادا کر لیجئے ایسے موقع پر۔ باقی اب اگر ٹائم ہے تو گھر پہ آ کے سنن نوافل پڑھ لیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ درگزر فرما لے گا، لیکن یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ موٹر وے پہ سفر کر رہے ہیں اور آپ نے گوگل میپ میں دیکھ لیا، فرض کر لیں کہ سروس بہت دور ہے، یعنی جو پیٹرول پمپ جس کو عام طور پہ کہتے ہیں کہ بہت دور ہیں اور اترنے کا موقع ہی نہیں ملے گا، اور وہاں پہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ موٹر وے پہ گاڑی روک کر آپ نماز پڑھ لیں، تو ایسی صورت میں مجبوری ہے، آپ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے نماز، یعنی سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتی ہیں، چلتی گاڑی میں پڑھ سکتی ہیں، اور ہمارے نزدیک اس نماز کو لوٹانا بھی واجب نہیں۔ یہ آسانی ہے، لیکن جہاں نہیں ہے وہاں تھوڑا سا احتیاط کیجیے۔ یہ ایک بہن نے کہا کہ مجھے ایک کمپنی میں مختلف پروڈکٹ ڈیلیوری کی جاب کی آفر ہے، اور انہوں نے اس میں ایڈلٹ لکھا ہے کہ ہمیں ایڈلٹ چاہیے، جس سے انہوں نے یہ اندازہ کیا، کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ان پارسلز کے اندر، پیکٹس کے اندر شراب بھی ہوگی، تبھی اس کے لیے ایڈلٹس کو ہائر کیا جاتا ہے، تو میں وہ جاب کر سکتی ہوں کہ نہیں؟ وہ کہتی ہیں لیکن ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس پیکٹ میں کیا ہے، لیکن شراب بھی ہو سکتی ہے۔ تو بہن بالکل آپ ایسی کمپنی میں جاب کر سکتی ہے، کیونکہ کنفرم نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو کچھ آ رہا ہے وہ کیا ہے، تو لہذا بالکل آپ کے لیے طیب ہے، حلال ہے، آپ اس جاب کو کر سکتی ہیں۔ یہ کہتی ہے ایک بہن نے فرمایا کہ میں مجھ پہ حج فرض ہو چکا ہے، اور میرے پاس کافی سارا گولڈ ہے، اور تو کیش تو ہے نہیں، میں اس گولڈ کو بیچ کر حج کرنا چاہتی ہوں تاکہ میں فرض سے سبکدوش ہو جاؤں، لیکن میرے شوہر اس سے منع کرتے ہیں، حتیٰ کہ انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر گھر واپس نہ آنا۔ تو اگر میں سونا بیچ کر چلی جاتی ہوں تو کیا مجھے طلاق ہو جائے گی؟ نہیں بہن، یہ طلاق کے الفاظ نہیں ہیں، اگرچہ غصے کا اظہار ہے، لیکن طلاق سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ پہلی بات تو یہ، اگرچہ طلاق کو معلق شرائط پہ کر سکتے ہیں، جیسے شوہر کے اگر تو نے یہ کام کیا تجھے طلاق، لیکن اس میں پھر یہ الفاظ ادا کرنے ہوتے ہیں۔ انہوں نے تو یہ کہا ہے گھر واپس نہ آنا بس، تو یہ کوئی طلاق کے الفاظ نہیں ہیں، لہذا آپ بالکل حج کر سکتے ہیں، یعنی طلاق نہیں ہوگی۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ کیا اس طرح سونا بیچنا آپ کے لیے لازم ہے چاہے شوہر ناراض ہو رہا ہے؟ تو یس، اگر آپ کے پاس حج فرض ہے تو پہلے اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس کے بعد شوہر ہے۔ شوہر کو بھی جو مقام مرتبہ، بعض شوہر بڑے اچھلتے ہیں، جی ہم تو حاکم ہیں، ہمارا حکم ماننا لازم ہے۔ بھائی پہلے اللہ کا حکم ماننا لازم ہے، اور آپ کو شوہر کا مقام و مرتبہ اور یہ زیادہ حقوق اللہ نے ہی دیے ہیں، اس لیے بالکل آپ سونا بیچ کے جا سکتے ہیں، گناہگار نہیں ہوں گی، اور آپ پہ جانا لازم ہے، اور شوہر کی اس بات میں اعتبار نہیں کیا جائے گا، لحاظ نہیں ہوگا۔ نفلی حج ہوتا
تو بالکل شوہر کی بات ماننا آپ پر فرض ہوتا۔ پروگرام کا وقت تقریباً ختم ہو گیا، زندگی رہی تو انشاءاللہ ہفتے کے روز 8 سے 9 بجے دوبارہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوگا۔ اپنے میزبان